السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق پاکستان کے موسم کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں۔ ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں، یعنی عادت ہونا، خوگر ہونا، اسی لیے ہمیں ان کے تنوع یعنی مختلف قسم کے یا ورائٹی کی افادیت کا احساس نہیں۔ افادیت فائدے، جبکہ بعض ممالک مثلا سعودی عرب، دبئی اور کویت وغیرہ جا کر چند ماہ رہیں، یعنی تھوڑی مدت ہی اگر رہیں، تو آپ کو اپنے ملک کے موسموں کے متنوع ہونے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ دبئی، قطر اور کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے۔ شام کو بھی کھلی فضا یعنی ماحول میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی، لیکن حبس، گھٹن کو کہتے ہیں بیٹا، حبس پیدا ہو جاتا ہے اور پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے یا پھر بارش برستی رہتی ہے۔ مسلسل سردی کے سبب، مسلسل یعنی لگاتار سبب وجہ سے وہاں کے اکثر باشندہ کی جمع مراد رہنے والے لوگ کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے اور آپ سر سے پاؤں تک بھیگ کر ٹھٹھرنے لگے۔ ٹھٹھرنے یعنی سردی سے کانپنے لگے۔ آپ نے وہ ضرب المثل یعنی کہاوت سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی اپنی چیزوں کو اہمیت نہ دینا، یا جو نعمت ہمارے پاس ہو ہم اسے اہمیت نہ دیں۔ مطلب یہ کہ جو نعمت عام ہو، آسانی سے میسر یعنی دستیاب ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی یعنی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں بلا انقطاع یعنی بغیر کاٹے ہوئے بجلی میسر تھی یعنی دستیاب تھی، تب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت یعنی اللہ کا انعام ہے۔ اس اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے تحاشا احسانات ہیں۔ اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر ہمیں عقل و سمجھ کی نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، ہر چیز دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اعضاء اور والدین اور دیگر قریبی رشتے عطا فرمائے، اچھے دوست اور رفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت موسم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم گرما، موسم سرما، بہار اور خزاں۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر نعمتیں پاکستان کو عطا فرمائیں، اس میں سب سے خوبصورت عطا موسم ہے کہ ہم موسموں کا تغیر و تبدل دیکھتے ہیں، اور موسموں کی بہار دیکھتے ہیں۔ کبھی گرمی ہے تو گرمی کی شدت پھلوں پھولوں کو پنپنے میں، بڑھنے میں مدد دیتی ہے، تو کہیں موسم سرما اپنی بہار دکھا رہا ہوتا ہے، اور لوگ گرما گرم کپڑے پہن کر، ہیٹرز جلا کر اور گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسم بہار میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور کھلے ہوئے پھول دکھائی دیتے ہیں، اور جیسے ہی بہار جاتی ہے تو ہمیں موسم خزاں دکھائی دیتا ہے، جس میں آہستہ آہستہ پتے درختوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ درختوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور تمام درخت آہستہ آہستہ
پتوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس وقت خزاں کا پناہی رنگ و روپ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ تمام موسم اپنے عروج پر، اپنے جوبن پر ہوتے ہیں اور اپنا الگ الگ رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تنوع اور مختلف اقسام کی افادیت کا، فائدے کا احساس نہیں ہوتا، جبکہ بعض ممالک میں اگر ہم جائیں، مثلاً سعودی عرب میں، دبئی اور کویت میں، اور وہاں جا کر چند ماہ رہیں تو آپ کو اپنے ملک کے موسموں کے مختلف ہونے اور متنوع ہونے کی اہمیت کا احساس ہوگا، کیونکہ ان علاقوں میں صرف اور صرف گرمی پڑتی ہے۔ یہاں پر رہنا ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، جو تمام موسموں کا لطف لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ تو ان ممالک میں ہر طرف بلند و بالا عمارات نظر آ رہی ہوتی ہیں، ترقی ہے، لیکن اس کے باوجود جو موسم ہیں وہاں پر موسموں کا رنگ و روپ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے ہمیں وہاں جا کر لطف نہیں آتا اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد ہی ہم لوگ اکتا جاتے ہیں اور ہمیں اپنے ملک کے موسموں کے متنوع ہونے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دبئی، قطر، کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے اور سورج اپنی پوری آب و تاب سے گرمی بکھیر رہا ہوتا ہے، جو لوگوں کے بس سے باہر ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں پر گھروں میں اور کارخانوں میں، فیکٹریز میں، آفیسز میں، ایون گاڑیوں میں، شاپنگ مالز میں، ہر جگہ آپ کو اے سیز چلے ہوئے دکھائی دیں گے اور بے شک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا اے سی جب چلتا ہے اور جو بہار اللہ تعالیٰ کے موسموں کی تبدیلی میں ہے، وہ بناوٹی چیزوں میں قطعاً نہیں ہوگی۔ شام کو بھی کھلی فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ اس وقت بھی گرمی اتنی ہوتی ہے، حبس کا سما ہوتا ہے اور لوگ باہر نکلنے سے کتراتے ہیں۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے اور پورا سال تقریباً ایک ہی جیسا موسم ہوتا ہے، جو کہ ہمیں اکتاہٹ کا شکار کر دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ پاکستان اور ایشین علاقوں میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہاں پر چونکہ موسم اپنا رنگ دکھا رہا ہوتا ہے، بہار دکھا رہا ہوتا ہے، تو جب وہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہی اکتا جاتے ہیں۔ نہ صرف ہم بلکہ وہاں پر رہنے والے لوگ بھی اکتا جاتے ہیں، ایک ہی جیسا موسم، وہی بارشیں 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 انہیں اکتانے پر مجبور کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو یہاں نہیں ہوتی، لیکن حبس ہو جاتی ہے، اور اگر پنکھے کے نیچے بھی بیٹھیں تب بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر آپ انگلستان میں دیکھیں تو انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے، وہاں پر نہ آپ کو موسم گرما، نہ بہار اور نہ ہی خزاں اپنے جوبن پر دکھائی دیتا ہے، بلکہ وہاں صرف اور صرف سردی ہوتی ہے اور برف باری ہوتی رہتی یا پھر بارشیں برستی رہتی ہیں، اور لگاتار بارشیں ہونے کے سبب اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے، اور وہ درد اکثر اوقات برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، کبھی کمر میں، کبھی جسم میں، کبھی ٹخنوں میں، کبھی ہاتھوں میں، کبھی انگلیوں میں۔ تو یہ درد انہیں تڑپنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور مسلسل ایک ہی جیسا موسم ہونے اور لگاتار سردی پڑنے کی وجہ سے جو بوڑھے افراد ہیں، ضعیف لوگ ہیں، وہ اس موسم کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہاں پر گھر سے نکلتے وقت بس ساتھی پاس رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب موسم تبدیل ہو جائے، کب بادل چھا جائے اور بارش برسنے لگے اور آپ سر سے پیر تک بھیگ جائیں اور پھر سردی کی شدت کی وجہ سے ٹھٹھرنے لگیں۔ آپ نے ضرب المثل سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہوتی ہیں، وافر مقدار میں ہمارے پاس ہوتی ہیں، وہ کسی انعام سے کم نہیں ہوتی۔
لیکن لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں اور اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ انہیں آسانی سے میسر ہوتی ہیں، اس سے وہ اس کی قدر بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں بغیر کاٹے ہوئے بجلی دستیاب ہوتی تھی، یعنی مسلسل بجلی آتی رہتی تھی اور کبھی بھی بجلی نہیں جاتی تھی۔ لوڈ شیڈنگ کا تو تصور بھی نہیں تھا، گمان ہی نہیں تھا، اور نہ تب ہم نے کبھی سوچا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ مسلسل اور لگاتار مل رہی تھی، بغیر کسی انقطاع کے مل رہی تھی، تو لوگوں کو اس کی قدر و اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ لیکن اب جب کہ افراد کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کا استعمال وافر مقدار میں ہو رہا ہے، تو پھر اس کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پھر لوگ یو پی ایس اور جنریٹر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ گرمی کی شدت سے بچ سکیں اور بجلی کی کمی کو پورا کر سکیں اور اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھریلو سہولیات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں۔ تو ہمیں بیسک چیز ذہن میں یہ رکھنی چاہیے بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جب تک وہ ہمارے پاس ہیں ہم ان کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب نہیں ہوں گی تو ہمیں تکلیف کی شدت کا احساس ہوگا۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر آپ طلباء و طالبات کے لیے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں سبق کے اہم نکات بآسانی یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔